وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني إلى عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس قال ازهد يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ انسان کے جسم سے نکلنے والی زندگی اس کے حالات پر اثر انداز ہوتی ہے، اس کے دل کے اندر کے جذبات اس کے ظاہری حالات پر اثر انداز ہوتے ہیں، اس کی سوچ، اس کا نظریہ، اس کا عقیدہ اس کے حالات پر اثر چھوڑتا ہے۔ ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا اور کہا یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتا دے مجھ سے میرا اللہ محبت کرنے لگ جائے اور لوگوں کے ہاں بھی میری محبوبیت، لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگ جائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ازہد، دنیا سے بے رغبتی حاصل کر، اپنے اندر سے دنیا نکال تو اللہ تو اسے محبت کرنے لگ جائے گا۔ دنیا کی محبت اور چیز ہے، دنیا کو کام میں لگنا، دنیا کی ضروریات میں لگنا اور چیز ہے۔ حلال کمانا تو ایک فریضہ بھی ہے، محنت مزدوری کرنا تو میرے پیارے نبی نے بہت نیکی بتائی ہے۔ اپنی مال جان عزت کی حفاظت اس کی تو ترغیب ہے۔ محنت سے کمانا، محنت سے کھانا، میرے نبی کو یہ عمل بہت پسند ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو بات کہہ رہے کہ دنیا سے بے رغبتی یعنی دنیا کی محبت نہ آنے پائے۔ جیسے دریا کے اندر کشتی چل رہی ہے، مسافر اس پر میں بیٹھے ہیں، کشتی کے ارد گرد پانی موجود ہے، اگر یہ نہ ہو تو کشتی والے منزل تک کیسے پہنچیں گے؟ اس کا ہونا تو ضروری ہے۔ دنیا نہ ہو تو کیسے زندگی گزرے گی؟ ہونا تو ضروری ہے۔ لیکن یہی کشتی کا ارد گرد کا پانی اگر کشتی کے اندر آ جائے تو منزل تک بھی نہیں پہنچیں گے، ہلاکت بھی جلد آ جائے گی۔ اسی طرح یہ دنیا جب تک ارد گرد ہے، ضرورت کے درجے میں ہے، بہت اچھی ہے، لیکن جب یہ دل کے اندر آ کر سب محبتوں پر غالب آ جاتی ہے تو آدمی نہ منزل تک پہنچ سکتا ہے، نہ زندگی کامیابی حاصل کر پاتا، پھر ہلاکت شروع ہو جاتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ازہد، دنیا سے بے رغبتی یعنی دنیا کی محبت نہ آنے پائے، اللہ کے ہم محبوب بن جاؤ گے۔ وازہد ما فی عند الناس، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس پر حرص کی نگاہیں نہ ڈالو، للچائی نظریں نہ ڈالو، رال نہ ٹپکاؤ، ان سے بے نیازی اختیار کرو، اللہ کے در کے نیاز مند بن جاؤ، مخلوق سے مستغنی بن جاؤ، خالق اور مالک کے در کے فقیر بن جاؤ، لوگ بھی تم سے محبت کریں گے۔ لوگوں کے جو کچھ ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ، اس سے بے رغبتی، لوگوں کے محبوب ہو جاؤ گے۔ تو انسان کے یہ زندگی، اندر کے یہ جذبات، یہ سوچ اور یہ فکر اگر اندر آ جائے تو اس کے احوال یہ اپنے معاشرے میں محسوس کرے گا، اللہ کی محبت اسے نظر آئے گی، لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت، عظمت آ جائے گی۔ اسی طرح اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری زیادتی کا نقصان کسی اور پر نہیں، تم پر ہی ہوگا۔ انما بغیکم علی انفسکم، تو اس کا وبال تم پہ آنا ہے۔
جلد دیر، صبح شام، جوانی میں، بڑھاپے میں آنا ہے. انما بغیکم علی انفسکم آئے گا وہ وبال. تو انہی کے بارے میں لکھا کہ ان المعاصی تضعف القلب عن ارادۃ التوبہ. گناہوں کی نحوست سے آدمی کے اندر سے توبہ کا ارادہ کمزور ہو جاتا ہے. آج کرتا ہوں، کل کرتا ہوں، پرسوں کرتا ہوں، یہ ارادہ آہستہ آہستہ کمزور ہی ہو جاتا ہے. اور ایک وقت آتا ہے دل توبہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. اگرچہ زبان سے توبہ کے الفاظ، زبان سے استغفار کے کلمات کہتا ہے، لیکن یہ استغفار بھی اس کا جھوٹا ہوتا ہے، یہ توبہ بھی اس کی جھوٹی ہوتی ہے. دل نہیں توبہ کرنے کے لیے تیار، اس لیے کہ گناہ کر کر کے دل سے توبہ کا ارادہ نکل چکا ہے. جھوٹے الفاظ کہہ رہا استغفر اللہ، جھوٹے توبہ کے کل میری اللہ میری توبہ، لیکن اندر سے توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں. جن گناہوں پہ بیٹھا ہے زندگی بھر لگا بیٹھا ہے، جن گناہوں سے چمٹا ہوا ہے نہیں چھوڑنے کے لیے تیار. اس کا دل تو گناہوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو گناہ کرتے 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 دل کے اندر سے توبہ کا ارادہ ختم ہو جاتا ہے، اور بدقسمتی سے پھر ایک نوبت آتی ہے کہ بغیر توبہ کیے مر جاتا ہے. گناہ کا ڈھیر سارا وبال اور گناہوں کی ڈھیر ساری زندگی ساتھ لے کے چلا جاتا ہے. یہ گناہ کی نحوست ہے. اسی طرح اسی گناہ کی نحوست سے یہ ہوتا ہے کہ ان المعاصی تنسلخ من القلب استقباحها. گناہ جب آدمی کرتا 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 چلا جاتا ہے تو اس کے دل کے اندر سے گناہ کی گندگی، قباحت نکل جاتی ہے. پہلے ایک گناہ چھپکے کرتا تھا، اب اس کی قباحت نکل گئی، اب چپکے سے کرتا ہے، صبح آ کے بتاتا ہے دوستوں کو میں نے یہ کیا. قباحت نہیں رہی نا. اس لیے لکھا اربع شر من الذنب، 4 چیزیں گناہ سے بھی بدتر ہیں. ایک الاستصغار، گناہوں کو معمولی سمجھنا. دوسرا الاغترار، گناہ کے بارے میں دھوکہ کھانا کہ اللہ کی پکڑ فوراً نہیں آ رہی، سمجھ رہے کچھ نہیں ہونا، دھوکہ کھانا. تیسرا الاصرار، گناہوں پہ مسلسل اصرار کرتے رہنا. اور چوتھا الافتخار، گناہ کر کے فخر کرتے رہنا. یہ گناہوں سے بھی بدتر ہے. جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو اس کی نظروں میں گناہ چھوٹا ہے وہ اللہ کی نظروں میں بہت بڑا ہے. اس لیے کہ جسے یہ معمولی سمجھ رہا ہے یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے، اور جسے یہ بڑا سمجھ رہا ہے اور اس سے ڈر رہا ہے، اس پر ندامت ہے، وہ اللہ کے ہاں کچھ نہیں، اللہ کے ہاں وہ معمولی ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوا اور ہوتا ہے کہ جب چھوٹی سی آگ ہو اور لوگ اسے نظر انداز کر دیں تو پورے پورے گھر خاکستر ہو جاتے ہیں. نظر انداز کر دیا. اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آگ کا جیسے کہ آگوں کی پہاڑ، لیکن سب لوگ ہوشیار ہو جاتے ہیں، آگ بجھانے کے لیے در پہ، اس سے اتنا نقصان نہیں ہوتا. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آگ ایسی جگہ لگی ہے بہت لگی ایسی جگہ ہے کہ نقصان نہیں ہوتا، میدان میں لگی ہے. اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ چنگاری چھوٹی سی ہے لیکن بس کے اندر لگی ہے، نقصان زیادہ ہوتا ہے. تو کئی مرتبہ جسے لوگ معمولی سمجھتے ہیں وہی اس کی زندگی کے بربادی کا باعث بنتا ہے. تو فرمایا گناہ کی ایک نحوست یہی ہے کہ اس کے دل سے اندر سے گناہ کی قباحت، اس کی گندگی کا احساس مٹ جاتا ہے، اور پھر اپنے گناہ پر فخر کرتا ہے. رات کو گناہ کیا اور کہنے لگا یا فلان عملت کذا و کذا، ہم نے رات کے ایسے ایسے گناہ کیے، بڑی فخریہ انداز میں بتاتا ہے.
ایسے شخص کے لیے توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کل امتی معافن الا المجاہرین، میری ساری امت کی معافی ہوگی لیکن جو علی الاعلان گناہ کرتے ہیں اس پہ فخر کرتے ہیں پھر اللہ ان کی معافی کا سلسلہ بھی بند کر دیتا ہے، ان کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، سب کی معافی ہو جاتی ہے. تو یہ گناہ کی ایک سزا یہاں اس دنیا میں ملتی ہے کہ اس کے دل سے اندر سے گناہ کی قباحت، گندگی، اس کی شدت، اس کا نقصان یہ محو اور مٹ جاتا ہے. پھر جو بھی آدمی گناہ کرتا ہے کسی اللہ کی دشمن قوم کی وراثت ہے نا، گویا کہ یہ اس کی وراثت میں شریک ہے. قوم لوط کے اندر لواطت تھی، ہم جنس کی مرض، لڑکی لڑکی سے اپنی شہوت پوری کرتی، لڑکا لڑکیوں سے مردوں سے اپنی شہوت پوری کرتا. کوئی اس گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو یہ گویا کہ قوم لوط کی وراثت میں شریک ہو گیا. ناپ تول میں کمی کرنا قوم شعیب کی وراثت ہے، یہ اس اللہ کی جسے کہیں کہ عذاب سے پس جانے والی قوم کی وراثت میں شریک ہو رہا. زمین میں فساد، فتنے، یہ قوم فرعون کی وراثت ہے، اس کی وراثت میں ہی شریک ہوتا ہے. تعلی، بڑائی، فخر، تکبر قوم عاد کی وراثت ہے. یہ کسی نہ کسی اللہ کے دشمن کا لباس پہن لیتا ہے، کسی نہ کسی قوم کا لباس پہنتا ہے. جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے وہ کسی اللہ کے دشمن کی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے، اس کا لباس پہن لیتا ہے، اس کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی تشبہ اختیار کرے گا کل قیامت میں اسی میں سے اٹھایا جائے گا. ڈرنے کی بات ہے. کام تو اللہ کے دشمنوں والے، اور ہم چاہتے کیا ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ معاملہ اپنا دوستوں کا سا کرے. بے حیائی قوم لوط کا مرض تھا نا، ناپ تول میں کمی قوم شعیب کا مرض تھا، تعدی تکبر قوم عاد کا مرض تھا، حسد کینہ بغض یہودیوں کا مرض ہے. کام تو اللہ کے دشمنوں والے، اور امید لگائے بیٹھا کہ اللہ اس کے ساتھ معاملہ اپنے دوستوں کا سا کرے. تو ہر گناہ کسی قوم کی وراثت ہے اور یہ اس وراثت میں شریک ہوتا ہے، اور اسی گناہ کی نحوست ہوتی ہے اس دنیا میں کہ یہ شخص اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جو شخص اللہ کی نظروں سے گر جائے کبھی اسے عزت نہیں مل سکتی. ہماری غلط فہمی ہے کہ جس کا استقبال بڑا ہو ہم کہتے ہیں لوگ اس کی بڑی عزت کر رہے ہیں، جس کے آگے پیچھے لوگ بہت ہوں ہم سمجھتے ہیں اس کی بڑی عزت ہے. نہ میرے عزیزو، ان میں سے ہر ایک آدمی اس سے نفرت کر رہا ہوتا ہے. وہ جو عزت ہو رہی ہوتی ہے اس کی، وہ یا چپلوسی ہوتی ہے یا لالچ ہوتی ہے یا اس کے ظلم سے ڈر اور اندیشہ ہوتا ہے یا اس سے کچھ مفادات وابستہ ہوتے ہیں، وہ اس لیے ہوتی ہے. وہ عزت نہیں ہوتی، وہ عزت نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے جیسی اس کی جیب خالی ہوتی ہے کوئی ہاتھ بھی نہیں ملاتا، جیسی عہدے سے اترتا کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جیسی اس کے ہاتھ سے گاڑی جاتی ہے کوئی سلام بھی نہیں کرتا. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، عزت تو اللہ دلوں میں دیتا ہے کسی کی. اور یہ گناہ کے ساتھ میں جو اللہ کی نظروں سے گر جائے گا وہ اللہ کے پیارے لوگوں کی نظروں سے بھی گر جائے گا، نیک لوگوں کی نظروں سے بھی گر جائے گا. ہاں کوئی بھنگی کی عزت کرے تو وہ کوئی عزت تھوڑی ہوتی ہے. حضرت مولانا افغانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان سے کسی نے کہا حضرت یہ آج کل علماء کی اور دینداروں کی عزت نہیں ہے. حضرت نے بہت اچھی مثال دی. حضرت نے فرمایا بھائی تمہارا وقت کا حاکم عزت کرے اور تمہارے گھر میں تمہارا بھنگی آئے اور کہے صاحب کی میرے دل میں عزت نہیں ہے، صاحب میری نظروں سے گر گئے،
اور وقت کا حاکم تمہارا استقبال کرے، تمہاری عزت کرے، اور تمہارے پاس آنا اور تمہارا اس کے پاس جانا وہ اپنے لیے اعزاز سمجھے، ہاں، اور تمہارا گھر کا بھنگی کہے کہ صاحب میری نظروں سے گر گئے، تو اگر آپ کو پتہ چل جائے تو آپ بولیں گے بھئی ایسے ہزاروں بھنگیوں کی نظروں سے گر جاؤں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسا ہی ہے نا؟ تو فرمایا بھائی حاکم کی نظروں میں عزت ہو تو بھنگیوں کی ذلت سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہاں تو احکم الحاکمین کی نظروں میں دیندار کی عزت ہو جائے، اگر دنیا کوئی بھنگی عزت نہ کہیں کرتا تو نہ کرے، احکم الحاکمین کیا عزت ہو جائے، اگر کوئی دنیا کا بھنگی اور بے دین نہیں کرتا تو نہ کرے، اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔ ہاں جب اللہ کے دل میں عزت ہو جائے گی تو اللہ اپنے پیارے بندوں کے دلوں کے اندر اس کی عزت ضرور ڈالیں گے، اور جو اللہ کی نظروں سے گر جائے گا پھر اللہ کے مقبول بندے اس کی عزت نہیں کریں گے، ہاں اس جیسے کوئی بھنگی کرتے رہیں وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ۔ تو فرمایا جو گناہ کی نحوست یہ ہے کہ آدمی اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے، اور جو اللہ کی نظروں سے گرتا ہے پھر اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ بس اوقات آدمی اپنی خیالی عزت میں مبتلا ہوتا ہے، اچھا کپڑا لوگ میری عزت کر رہے ہوں گے، ہاں بہت دولت لوگ میری عزت کر رہا ہوں، یہ اپنی خیالی عزت کر رہے ہیں، ورنہ جو اسے دیکھتا ہے اس کے اندر حسد بڑھتا ہے، جو اسے دیکھتا ہے اس کو اندر کینہ بڑھتا ہے۔ لوگ اس کا گھر دیکھنے کے لیے آتے ہیں، حسد بڑھا کے جاتے ہیں، کینہ بڑھا کے جاتے ہیں، بغض بڑھا کے جاتے ہیں، یہ تو اپنے خیال میں غلط فہمی کا شکار ہے کہ لوگ میری بڑی عزت کر رہے ہیں، لوگوں کے دلوں میں میری بڑی عزت ہو گئی، یہ خیالی عزت ہے، یہ خیالی عزت ہے۔ لوگوں کے دلوں کا حال تو حسد بڑھ رہا ہے، کینہ بڑھ رہا ہے، برائیاں بڑھ رہی ہیں، نہیں بڑھتی عزت۔ ہاں عزت بڑھتی ہے نیکی سے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، پکی بات ہے کہ جتنا بڑا متقی بنے گا اتنی عزت بڑھے گی، چاہے وہ بوڑھا ہو جائے، چاہے وہ فقیر ہو، چاہے اچھا گھر کھاتا پیتا ہو، مالدار ہو، لیکن اگر تقویٰ ہوگا تو انشاءاللہ اس کی بھی عزت ہے۔ اچھا کھانا برا نہیں، اچھا پہننا برا نہیں، اچھی رہائش بری نہیں، اگر اس کے ساتھ اللہ نیکی کی دولت دے دے سبحان اللہ، یہ تو پھر بہت سارے فقیر بہت سارے لوگوں سے آگے بڑھ جائے گا نیکیوں میں۔ تو فرمایا گناہ کی ایک نحوست یہ ہے کہ یہ اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ وَإِنْ أَظَّمَهُ النَّاسُ فِي الظَّاهِرِ لِحَاجَتِهِمْ إِلَيْهِمْ أَوْ خَوْفًا مِّن شَرِّهِمْ فَهُوَ فِي قُلُوبِهِمْ أَحْقَرُ شَيْءٍ وَأَهْوَنُهُ۔ اگر لوگ بظاہر اس کی عزت کر رہے تو کسی حاجت کی وجہ سے یا اس کے شر سے بچنے کے لیے، ورنہ حقیقت میں ان کے دلوں میں اس کی کوئی عزت نہیں، کوئی عزت نہیں۔ تو یہ بھی ایک گناہ کی نحوست بتائی ہے کہ گناہ، اس کی نحوست سے انسان گناہ کرتا ہے اور یہاں تک کہ گناہ اس کی نظروں میں بہت معمولی ہو جاتا ہے، اور یہی گناہ اس کی ہلاکت کا باعث بنتا ہے۔ جیسے بخاری کی روایت ہے کہ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ فی اصل جبل یخاف ان یقع علیہ وان الفاجر یرا ذنوبہ کذباب وقع علی انفہ فقال بی ہکذا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ مومن گناہ دیکھتا ہے ایسا جیسے وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور ابھی پہاڑ اس پر گرتا ہے، اور فاسق فاجر آدمی گناہ ایسا خیال کرتا ہے جیسے کہ اس کے ناک میں مکھی بیٹھی اور اس نے اڑا دی، معمولی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ نماز چھوٹ جائے کچھ محسوس نہیں ہوتا، اور اسی گھر کے اندر ایک گلاس پھٹ جائے، ٹوٹ جائے، سارا گھر سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔ نافرمانی ہو جائے گھر میں کوئی بات نہیں، حالانکہ نماز چھوڑنا میرا پیارا نبی کہہ رہا ہے ایسا ہے جیسے ایک عصر کی نماز چھوڑنے سے اس کا گھر بار سب برباد ہو گیا، لیکن جوں بھی نہیں رہیں گی، کان پہ جوں بھی نہیں رہیں گی، کسی کی زندگی میں پیشانے میں کوئی تاثر ظاہر نہیں ہوا، اور اسی گھر میں ایک پیالی ٹوٹ جائے، سالن میں نمک کم ہو جائے، ہاں کپڑے ذرا سے استری پہ جل جائیں، اوہو، اب تو سارا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، تحمل برداشت سب ختم ہو گیا۔
یہ دنیا کی عظمت قیمت ہے، دین کی عظمت کی قیمت نکل گئی، گناہ معمولی ہو گئے. لیکن میرے عزیزو، جتنے بھی معمولی سمجھ کے نظر انداز کریں گے، چھوٹا سانپ بھی گھر میں آئیں گے نظر انداز کر دیں کسی کی جان لے لے گا. گناہ کو معمولی سمجھ کے گھر میں آنے جائیں گے، گھروں کی محبتیں اٹھا لے گا، گھروں کی برکت اٹھا لے گا، گھروں کے سکون لے جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا. کیوں لوٹ گیا میرے گھر کا سکون؟ کیوں چلا گیا میرے گھر کی برکت؟ کیوں چلی گئی میرے گھر کی برکتیں؟ وہ گناہ جسے ہم نے جس کے لیے دروازے کھولے رکھے ہیں وہ لے گیا. تو معمولی لوگ سمجھتے ہیں، لیکن وہ گناہ اپنا اثر دکھاتا ہے. پھر گناہ کی نحوست ایسی ہوتی ہے کہ وہ صرف انسانوں پر نہیں پڑتی، اس گناہ کی نحوست کا اثر حیوانوں پر، بلوں کے اندر رہنے والے کیڑے مکوڑوں پر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بارش نہیں آتی یا موسم زمین پہ رہنے والے مخلوق کے لیے ناساز ہو جاتا ہے تو پرندے، درندے، مکوڑے، سمندروں میں رہنے والی مچھلیاں، یہ بھی اس انسان کے لیے بد دعائیں کرتی ہیں جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ان کی نافرمانی کی نحوست سے آج ہم بھی عذاب کے اندر مبتلا ہیں. اس کی گناہوں کی نحوست بلوں کے اندر رہنے والے کیڑے مکوڑوں پر پڑتی ہے، تو اس کا نحوست کیا اسے گھر میں نہیں پڑے گی؟ اس کی نحوست اس کی زندگی میں نہیں پڑے گی. پھر معاصی سے ذلت آتی ہے، ذلت اور عزت. اللہ رب العزت نے طاعت رکھی ہے، من کان یرید العزہ فللہ العزۃ جمیعا. عزت اللہ کے خزانے میں ہے، اور یہ عزت اللہ کی اطاعت سے ملتی ہے، اللہ کی اطاعت سے ملتی ہے. اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرما دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. نستغفر الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.